بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحو رابعہ۔ صیغہ مبالغہ کے عمل کے تعلق سے ہم لوگ اس سے پہلے تقریباً اس کے بارے میں 2/3 حصہ پڑھ چکے ہیں، اور اس میں ہم لوگوں نے بخوبی یہ جان لیا کہ اس میں فاعل کی طرح صیغہ مبالغہ بھی عمل کرتے ہیں۔ ہاں، اگرچہ اس میں اختلاف ضرور ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ صیغہ مبالغہ یہ فعل کی طرح عمل نہیں کرے گا، بلکہ صیغہ مبالغہ کے بعد جو اسم منصوب دکھ رہا ہے یا اس مثال میں دکھتا ہے وہ مقدر فعل کا معمول ہوتا ہے، نہ کہ صیغہ مبالغہ کا معمول ہوتا ہے۔ لیکن سیبویہ اور ان کے رفقا علامہ ابن ہشام یہ سب لوگ صیغہ مبالغہ کے عمل کے قائل ہیں، اور انہوں نے بہت ساری مثالیں دی ہیں جس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ صیغہ مبالغہ بھی اسم فاعل کی طرح عمل کرتے ہیں، اور وہ مبالغوں کو کے صیغوں کو، مثالوں کو میں نے کہا تھا کہ آپ یاد کر لیجئے گا۔ جیسے مفعال ہے، فعال ہے، فعول ہے، فاعل ہے، فاعلون ہے، تو ان کی مثالیں آپ یاد کر لیجئے گا۔ مفعال جیسے انہ لمن حار بوائکھا، وہ اپنی موٹی اونٹنیوں کو ذبح کرنے والا ہے۔ منحار، نحر سے ہے منحار، مفعال۔ اور اسی طرح سے فعول ہے ضروب بنسل السیف سوق سمانہا، اس مثال میں بھی آپ نے دیکھ لیا سوق سمانہا ضروب کا مفعول ہے۔ اسی طرح سے اور فعال کی مثال ہے تو اخ الحرب لباسا الیہا جلالہا، اخ الحرب لباسا الیہا جلالہا، جو بہت بڑا بہادر ہوتا ہے وہ میدان جنگ کی طرف زرہوں کو پہن کے نکلتا ہے۔ ولیس بولاج الخوالف عاقلا، اور وہ گھر میں بیٹھ رہی عورتوں کی طرح نہیں ہے اور نہ ہی وہ ڈرنے والا ہے۔ فاعلون ہے، فاعلون جیسے مازقن اتانی انہم مزقون عرضی جہاش الکرملین لہا فدید، اور فعیل کا وزن بھی ہے جیسے واللہ سمیع دعاء من دعاہ، واللہ سمیع دعاء من دعاہ، تو دعاء یہ سمیع کا معمول ہے، مفعول ہے۔ آپ نے ان تمام مثالوں سے سمجھ لیا کہ صیغہ مبالغہ بھی اسم فاعل کی طرح عمل کرتے ہیں۔ البتہ اور اس کے بارے میں کچھ باتیں دیکھیے، کہہ رہے ہیں وَأَكْثَرُ الْخَمْسَةِ اسْتِعْمَالًا الثَّلَاثَةُ الْأُوَّلُ، پانچوں مثالیں جو دی گئی ہیں ان پانچوں مثالوں میں جو زیادہ استعمال ہوتی ہیں ان میں پہلی 3 مثالیں ہیں۔ مبالغے کی جو 5 مثالیں اس کے 5 اوزان دیے گئے ہیں، ان 5 اوزان میں زیادہ استعمال ہونے والے اوزان پہلے کے 3 اوزان ہیں۔ دیکھیے ترتیب وار اوزان دیے گئے ہیں، مفعال، فعال، فعول، اس کے بعد فعیل، فاعلون ہے۔ تو پہلے کے یہ 3 اوزان زیادہ استعمال ہو رہے ہیں۔ وہی کہہ رہے ہیں وَأَكْثَرُ الْخَمْسَةِ، پانچوں میں سب سے زیادہ استعمال کے اعتبار سے الثلاثۃ الاول، پہلی 3 مثالیں ہیں، یعنی مفعال، فعال، فعول یہ زیادہ استعمال ہوتے ہیں، اور فاعلون اور فاعلون یہ بھی ہے لیکن بہت کم استعمال ہوتے ہیں۔ وَأَقَلُّهَا اسْتِعْمَالًا الْأَخِيرَانِ، اور سب سے کم استعمال کے اعتبار سے آخری 2 مثالیں ہیں۔ تو ان کو آپ جان لیجئے کہ فاعلون اور فاعلون یہ ذرا کم استعمال ہوتی ہیں مثالیں۔ وَكُلُّهَا تَقْتَضِي تَكْرَارَ الْفِعْلِ، اور سبھی کے سبھی فعل کے تکرار کا تقاضا کرتے ہیں۔ جتنے مبالغہ کے اوزان ہیں سب فعل کے تکرار کا تقاضا کرتے ہیں۔ یہ کیا مطلب کہ فعل کے تکرار کا تقاضا کرتے ہیں؟ مان لیجئے تکرار کا مطلب بار بار وہ فعل ہو
تبھی آپ مبالغہ لائیں گے۔ مان لیجئے کوئی آدمی ایک بار مارے کسی کو تو اس کو آپ ضراب نہیں بول سکتے ہیں، یا کوئی کسی آدمی کی ایک بار مدد کر دیا تو اس کو آپ نصار یا منصار نہیں بول سکتے ہیں کہ بہت مدد کرنے والا۔ ظاہر ہے جب وہ فعل بار بار کرے گا، مان لیجیے نصر کا فعل وہ بار بار کر رہا ہے، بہت زیادہ کر رہا ہے، تبھی آپ اس کے لیے نصار، یا بار بار ضرب کر رہا ہے تبھی آپ اس کو ضراب کہہ سکتے ہیں۔ تو یہی مطلب ہے وَكُلُّهَا تَقْتَضِي تَكْرَارَ الْفِعْلِ، اور سب کی سب مثالیں جتنے بھی صیغے مبالغے ہیں سبھی فعل کے تکرار کا تقاضا کرتی ہیں، سبھی مثالیں، یعنی وہ فعل بار بار ہونا چاہیے تبھی اس کا مبالغہ لایا جائے۔ مبالغہ مطلب بہت زیادہ انتہا کو پہنچا ہوا۔ تو جب کوئی آدمی کسی کام کو بار بار کرے گا، حد سے زیادہ کرے گا، تبھی نہ مبالغہ اس کے لیے استعمال کیا جائے گا، اور ایک بار دو بار کر جائے تو اس کے لیے مبالغہ کا صیغہ استعمال نہیں کرتے ہیں۔ یہی مطلب ہے وَكُلُّهَا تَقْتَضِي تَكْرَارَ الْفِعْلِ، اور سب کے سب فعل کے تکرار کا تقاضا کرتے ہیں، سبھی مثالیں۔ فَلَا يُقَالُ ضَرَّابٌ لِمَنْ ضَرَبَ مَرَّةً وَاحِدَةً، تو کسی شخص کو ضراب نہیں کہا جائے گا جو آدمی ایک بار ضرب کرے۔ ایک آدمی نے کسی کو ایک بار مار دیا تو بھی نہیں کہا جائے گا فلان ضراب فلان، فلاں فلاں کو بہت زیادہ مارنے والا ہے۔ وَقَضَى الْبَاقِي، ایسے ہی یعنی فعال کی مثال دے دیا، ایسے ہی مفعال، فعول، فعیل، فعل، جس فعل سے بھی یہ بنائے جائیں گے تو ان میں کثرت کا معنی پایا جائے گا، اور وہ سب کے سب فعل کے تکرار کا تقاضا کریں گے، سبھی مثالیں۔ لکھا ہے وَقَضَى الْبَوَاقِي، اور ایسے ہی باقی۔ اور عمل کرنے کی جہاں تک شرطیں ہیں تو جس طرح اسم فاعل کے عمل کرنے کی شرطیں ہیں وہی ساری شرطیں مبالغہ کے عمل کرنے کی شرطیں ہیں، اور اسم فاعل کے عمل کرنے کی شرطوں کے بارے میں آپ کو اس سے پہلے پڑھایا جا چکا ہے کہ اگر وہ الف لام کے ساتھ ہو تو کیا شرطیں ہیں، کوئی شرط نہیں ہے، اور اگر منون ہوگا یا بنا الف لام کے ساتھ ہوگا اگر اسم فاعل تو اس کے عمل کرنے کی یہ ہے کہ ماضی کے معنی میں نہ ہو، اور یہ ہے کہ نفی، استفہام، موصوف یا مبتدا پر اعتماد کرتا ہو، یعنی اس سے پہلے ان تمام چیزوں میں سے کوئی چیز ہو تو وہی ساری شرطیں اس میں بھی لگائی جاتی ہیں۔ وہی لکھا ہے وَهِيَ فِي التَّفْصِيلِ وَالْإِشْتِرَاطِ كَاسْمِ الْفَاعِلِ، اور وہ تفصیل اور شرط کے سلسلے میں، شرط لگانے کے بارے میں اسم فاعل کی طرح ہے نا۔ وَإِعْمَالُهَا قَوْلُ سِيبويه وَصَحَابِهِ، اور اس کا عمل دلانا سیبوہ اور ان کے ساتھیوں کا قول ہے، یعنی صیغہ مبالغہ یہ عمل کریں گے، یہ کن لوگوں کا قول ہے تو سیبوہ اور ان کے ساتھیوں کا کہ عمل کرے گا۔ وَحُجَّتُهُمْ فِي ذَلِكَ السِّمَاع، اور ان کی دلیل اس سلسلے میں سماع ہے، کیونکہ ان لوگوں نے عربوں سے سنا ہے مبالغے کے بعد وہ لوگ اسم کو حالت نصب میں استعمال کرتے ہیں، اس کو مفعول بناتے ہیں، سو انہوں نے یہ بات سمجھ لی اور اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ صیغے مبالغے بھی اسم فاعل کی طرح عمل کرتے ہیں۔ وَحُجَّتُهُمْ فِي ذَلِكَ السِّمَاع، اور ان کی حجت اس سلسلے میں سماع ہے۔ وَالْحَمَلُ عَلَى أَصْلِهَا، اور یہ تمام جو صیغے مبالغے ہیں ان کو ان کے اصل پر محمول کرنا ہے۔ ظاہر ہے صیغے مبالغے کی اصل بھی فعل، جس طرح اسم فاعل کی اصل فعل ہے اسی طرح سے صیغے مبالغے کے بھی اصل فعل ہی ہوتے ہیں، صیغے مبالغے کے بھی اصل فعل ہیں، تو ان کو ان کے ہے نا۔ اچھا، اور یہ مانا جا سکتا ہے کہ ان کا اصل ان کا اسم فاعل بھی ہے، اور اسم فاعل کا اسم فاعل کے جو اصل ہیں وہ فعل ہیں۔ ویسے سبھی بنتے ہیں، مبالغے بھی فعل ہی سے بنتے ہیں اور فاعل بھی فعل ہی سے بنتے ہیں، لیکن معنی کے لحاظ سے ان کا اصل اسم فاعل ہے اور اسم فاعل کا اصل فعل ہے، تو گویا دونوں کی اصل فعل ہی ہوئی۔ والحمل علی اصلها، اور
سیبوہ کا قول ان کے ساتھیوں کا قول ہے اس کا عمل دلانا، ان کی دلیل سما ہے، اور اس کے اصل پر یعنی معنوی اعتبار سے جو ان کا اصل ہے یعنی اسم فاعل، اس پر یہ لوگ صیغہ مبالغہ کو محمول کرتے ہیں کہ جس طرح اسم فاعل عمل کرتا ہے ایسے یہ بھی عمل کرے گا۔ لِأَنَّهَا مُحَوَّلَةٌ عَنْهُ لِقَصْدِ الْمُبَالَغَةِ، کیسے اس کی صیغہ مبالغہ کے اصل اسم فاعل مانتے ہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ وہ در حقیقت صیغہ مبالغہ اسم فاعل ہی ہوتے ہیں، لیکن مبالغہ کرنے کے ارادے سے اسم فاعل سے اس کو پھیر کر کے دوسرے وزن پر ڈھال دیا جاتا ہے، باقی معنی وہی دیتا ہے، بس معنی میں کثرت پیدا کرنے کے لیے اس کو دوسرے وزن پہ ڈھال دیا جاتا ہے۔ تو پورے کا خلاصہ یہ ہے کہ صیغہ مبالغہ کو عمل دلانے کی بات سیبوہ کی بات ہے، اور سما سے ویسے قواعد جو نکلے ہیں سبھی سما ہی سے، ظاہر ہے جو ماہرین تھے انہوں نے سما کر کے ہی، اہل زبان سے سما کر کے ہی اس کے نتیجے اخذ کیے ہیں، نکالے اور قواعد بنا دیے ہیں۔ وَلَمْ يُجِزْ الْكُوفِيُّونَ اِعْمَالَ شَيْءٍ مِّنْهَا، اور ان میں سے مبالغے کے میں سے کسی کو بھی عمل دلانے کی اجازت کوفیوں نے نہیں دی ہے۔ کوفی کہتے ہیں کہ صیغہ مبالغے جو ہیں یہ عمل نہیں کریں گے۔ لِمُخَالِفَةٍ، کیوں؟ ان کی بھی ایک دلیل ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو اسم فاعل پر معمول نہ کیا جائے، کیونکہ اسم فاعل تو فعل ہی کی طرح ہوتے ہیں حرکات و سکنات کے جاری ہونے میں۔ اسم فاعل کی تعریف آنے پڑی، اسم فاعل ایسا اسم ہے جو فعل مضارع کے حرکات و سکنات پہ جاری ہو، یعنی آپ نے دیکھا ضارب، تو یہ یضرب، جہاں اس میں ساکن مضارع میں وہی اسم فاعل میں بھی ساکن، جو کلمہ جو حرف مضارع میں متحرک وہی اسم فاعل بھی متحرک۔ تو اسم فاعل جو ہوتا ہے وہ فعل مضارع کے حرکات و سکنات پہ جاری ہوتا ہے، اسی وجہ سے اسم فاعل عمل کرتا ہے، اور صیغہ مبالغہ جو ہوتے ہیں وہ فعل مضارع کے حرکات و سکنات پہ جاری نہیں ہوتے ہیں، اس وجہ سے ان کو اسم فاعل پر قیاس کرنا کوفیوں کے نزدیک صحیح نہیں ہے۔ وَلَمْ يُجِزِ الْكُوفِيُّونَ اِعْمَالَ شَيْءٍ مِّنْهَا، اور کوفیوں نے ان میں سے کسی بھی چیز کے عمل دلانے کی اجازت نہیں دی ہے۔ لِمُخَالَفَتِهَا لِأَوْزَانِ الْمُضَارِعِ وَلِمَعْنَاهِ، وہ لوگ کہہ رہے ہیں کیونکہ مضارع کے وزن اور اس کے معنی کی یہ مخالفت کرتا ہے۔ وَحَمَلُوا نَصْبَ الْاسْمِ الَّذِي بَعْدَهَا عَلَى تَقْدِيرِ الْفِعْلِ، اور ان لوگوں نے جو مثالوں میں صیغہ مبالغہ کے بعد جو اسم ہے وہ منصوب ہے اس کے نصب کو وہ لوگ فعل کی تقدیر پر محمول کرتے ہیں کہ وہاں فعل مقدر ہے۔ وَمَنَعُوا تَقْدِيمَهُ عَلَيْهَا، اور ان لوگوں نے اس کے مقدم کرنے کو، یعنی معمول کے مقدم کرنے کو جو اوزان مبالغہ ہیں ان لوگوں نے اس پر منع کیا ہے، یعنی مبالغہ کا معمول مبالغے پر مقدم نہیں ہو سکتا۔ حالانکہ ایک مثال ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا معمول صیغہ مبالغہ کے معمول صیغہ مبالغہ پر بھی مقدم ہو جاتے ہیں۔ اس کی ایک عرب کا قول ہے اما العسل فانا شراب، رہی شہد کی بات تو میں اس کو بہت زیادہ پیتا ہوں۔ ولم یجز بعض البصریین اعمال فاعل و فاعل، اور کچھ بصری لوگ کچھ کہتے ہیں کہ مفعال فعال فعول یہ سب عمل تو کریں گے یہ اوزان، لیکن فعیل اور فاعل یہ دونوں وزن عمل نہیں کریں گے۔ وَأَجَازَ الْجَرْمِيُّ اعمال فاعل دون فعیل، اور جرمی ایک نحوی ہیں انہوں نے کہا ہے کہ فعیل تو عمل کرے گا لیکن فعیل عمل نہیں کرے گا۔ کیوں؟ لأنه على وزن الفعل، کیونکہ وہ فعل جو ہے وہ فعل کے وزن پر، جیسے فاعل علم فہم علمہ فہمہ کے وزن پر وہ ہو جا رہا ہے۔ بہرحال اختلاف ہے تھوڑا سا، لیکن پورے کا خلاصہ یہی ہے کہ سیبوہ اور ان کے ساتھی لوگ یہ مانتے ہیں کہ
صیغہ مبالغے یہ بالکل اسم فاعل کی طرح عمل کرتے ہیں، اور اسم فاعل کے عمل کرنے کی جو شرطیں ہیں وہی شرطیں صیغہ مبالغے کے عمل کرنے کی شرطیں ہیں، اور کوئی الگ سے کوئی شرط نہیں لگائی جاتی ہے۔ اگرچہ اس میں تھوڑا یہ اختلاف پایا جا رہا ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ صیغہ مبالغے یہ عمل نہیں کرتے ہیں، اور جو اسم اس میں ملتا ہے منصوب صیغہ مبالغہ کے بعد وہ کسی مقدر فعل کا معمول ہوتا ہے۔ دونوں طرح کی باتیں ہیں، لیکن علامہ ابن ہشام سیبویہ اور ان کے ساتھی صیغہ مبالغے کے عمل کرنے کے قائل ہیں۔ تو یہ رہی صیغہ مبالغے کے تو ایک طرح کا اسم، جس سے آپ نے پڑھا کہ ہم لوگ کون سی بحث پڑھ رہے ہیں کہ کون کون سے اسما ہیں جو فعل کی طرح عمل کرتے ہیں، تو آپ صیغہ مبالغہ کو بھی اس میں شامل کر لیجئے ان اسما کی لسٹ میں جو فعل کی طرح عمل کرتے ہیں۔ اور صیغہ مبالغہ اس کی مثال ہے مفعال، اوزان مفعال، فعال، فعول، فعیل، فعیل۔ یہ آپ نے ثانیہ میں بھی اوزان پڑھے ہوں گے، آپ نے پڑھ رکھی ہوگی یہ چیزیں جماعت ثانیہ میں، لیکن اس میں بھی پڑھ کر کے آپ مثالوں کے ساتھ اس کو یاد کر لیجئے۔ البتہ اس میں ایک چیز کا یہ بھی فائدہ ہو گیا کہ نحویوں کے جو گروپ ہیں ان میں تھوڑا سا اختلاف پایا جاتا ہے عمل یا ناعمل کرنے کے سلسلے میں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کی یہ بات پورے سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ ہاں، کل کے لیے آپ کو میں کام دیتا ہوں کہ کم سے کم جو 5 اوزان ہیں صیغہ مبالغہ کے، مفعال، فعال، فعول، فعیل اور فعیل، ان 5 اوزان کی مثالیں آپ لوگ ایک ایک مثال لے آؤ گے، لیکن بنا کے نہیں لاؤ۔ کوشش کرو کہ ڈھونڈو، کتابوں میں ڈھونڈو، اگر نہیں مل پائے گا تو پھر بنا لیجئے گا۔ ڈھونڈو کتاب میں کہ مفعال کا کہیں استعمال ہے، اور جہاں استعمال ہے وہاں سے ہم ذرا دیکھیں کہ کیسے عمل کیا ہوا ہے۔ اسی طرح سے فعال کا، فعول، فعیل اور فعیل کا، یہ سبھی جو اوزان ہیں ان کی ایک ایک مثال ڈھونڈ کے لاؤ، اور ان کے معمول ان مثالوں میں موجود ہوں تو ان کے معمول کی نشاندہی بھی کر کے لاؤ کہ یہ کیسے ہیں۔ تو یہ بحث ختم ہوئی۔ اس میں ہم لوگوں نے یہ سیکھ لیا کہ صیغہ مبالغے بھی اسم فاعل کی طرح عمل کرتے ہیں۔ پورے کا خلاصہ یہی نکلا، اور آپ کو میں نے اس کا معنی بتا دیا کہ یہ فعل کے تکرار کا تقاضا کرتا ہے صیغہ مبالغہ۔ اسم فاعل اور صیغہ مبالغہ میں وہی تھوڑا سا فرق ہے۔ ویسے صیغہ مبالغہ بالکل فاعلیت کا معنی دیتا ہے، لیکن اس میں فاعلیت کے معنی میں زیادتی مقصود ہو جاتی ہے، بس اتنا سا فرق ہوتا ہے اور کوئی بات نہیں ہوتی ہے۔ باقی عمل کرنے میں بالکل وہی ہیں، اور وہ ساری شرطیں جو اسم فاعل کے عمل کرنے کی ہیں وہی ساری شرطیں اس کی بھی ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔